आप आ गए। अल्तमश के आते ही वो उठकर उसके करीब चली आई, हाथ से ऑफिस बैग पकड़कर साइड टेबल पर रखा। मसरूफ से अंदाज में टाई की नॉट ढीली करके उसे निकाल कर कोट उतारा, जबकि अल्तमश के लिए ये सब कुछ हैरान कुन और किसी ख्वाब से कम ना था। एक मिनट, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वफा की मशकूक हरकत पर उसे शुबा हुआ। हाथ बढ़ाकर पेशानी छुई ताकि उसके अजीब रवैये की ठोस वजह मिल सके, मगर नॉर्मल टेम्परेचर महसूस करके उसकी हैरानगी मज़ीद बढ़ गई। सुबह तो नाराज़ थी वो, और अब ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे उनके दरमियान बरसों से प्यार और मोहब्बत का खूबसूरत रिश्ता कायम हो। आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। जितना मोहब्बत भरा उसका अंदाज था, उससे कहीं ज़्यादा मीठा लहजा जो शादी के बाद उसकी बीवी ने पहली बार अपनाया था। मगर मैंने तो आज डिनर का इंतज़ाम बाहर किया था। वो सुबह ही आज एक अच्छे से रेस्टोरेंट में दोनों के डिनर का इंतज़ाम करवा चुका था। हाँ बोला था, मगर मैंने सोचा कि यह हमारा पहला डिनर है, तो बजाय बाहर के मसालेदार खानों के मुझे खुद अपने हाथों से कुछ जायकेदार बनाना चाहिए। उस वक्त वो जिस कदर समझदारी का मुजाहिरा कर रही थी, अल्तमश को खुद पर और अपनी पसंद पर फ़ख्र महसूस होने लगा। ठीक है, मैं अभी फ्रेश होकर 10 मिनट में आया, फिर दोनों मिलकर आपके हाथ का जायकेदार खाना खाएंगे। वो उसके गाल थपथपाता फ्रेश होने चला गया। वफा ने एक सर्द सांस खारिज किया और मुलाजमा के जरिए खाना लगवाने लगी। 2 से 3 मिनट में मुलाजमा खाने की ट्रॉली लेकर अंदर दाखिल हुई। खाने की ट्रॉली रख उसने मुलाजमा को वापस भेज दिया और ख़ुद 5 मिनट में हल्की फुल्की तैयारी कर ली। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। आईने के सामने खड़ी होकर एक नज़र खुद के सरापे पर डाली। ये वही फ्रॉक थी जो उसने सुबह खुद पर ट्राई करके देखी थी, अब दोबारा वही जेब तन कर रखी थी। क्या बात है, आज आप हमें चारों शाने चित करने का इरादा रखती हैं? अल्तमश आईने में उसके सजे संवरे रूप को देखकर सरशार सा हुआ था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सादगी भरे अंदाज में जवाब दिया गया। और यही सादगी थी जिसका अल्तमश रॉय दीवाना हुआ था। खाने में क्या पकाया है? नरगिसी कोफ्ते, बीफ बिरयानी और मीठे में लौकी का हलवा। मुलाजमा ने बताया कि ये सब आपकी पसंदीदा डिशेज हैं और आप शौक से खाते हैं। अरे वाह, सुन के ही मुंह में पानी आ गया। हाथों को रगड़ते हुए इश्तियाक से वो चेयर पर आन बैठा। इश्तियाल अंगेज खुशबू खाने के लजीज होने का पता दे रही थी। वैसे आपने पहले कभी खाना पकाया है? ये सब कोई पहली बार में इतना अच्छा नहीं पका सकता था। उसे तशवीश लाहक हुई। मैं अपने घर में भी कभी कभी कुकिंग कर लेती थी, इसी वजह से शायद कुछ कुछ प्रैक्टिस है। नरम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो उसके हर सवाल का जवाब दे रही थी। प्लेट में खाना निकालते हुए अल्तमश ने एक गहरी नज़र से उसके सजे संवरे रूप की तरफ देखा। दिल का एक कोना उसका ये रूप देखकर सरशार सा हो गया था। आज उसका ये रूप देखकर दिल के गोशों में नई उम्मीद जागी थी कि अब वो भी बहुत जल्द उसे मोहब्बत करने लगेगी। खाना वाकई में बहुत लजीज है, उसने खुले दिल से तारीफ की, जिसे वफा ने इस बात में सर हिलाकर वसूल किया। वैसे तो रोशन विला में कोई काम नहीं करता, मगर मेरी आज के बाद ख्वाहिश रहेगी कि हफ्ते में एक बार ही सही, मगर आप मेरे लिए अपने हाथों से कुछ बनाएं। अल्तमश रॉयज़ादा की ख्वाहिश पर वो हैरान रह गई। मुंह में जाता चम्मच कुछ पल के लिए थम सा गया। क्या वाकई उसे खाना इस हद तक पसंद आया था या फिर वो मुबालगा आराई की हद कर रहा था? मगर वफा को उसकी ये ख्वाहिश और तारीफ बहुत भली महसूस हुई। आज तक उसने जितना भी खाना बनाया था उसकी मरियम ने कभी तारीफ ना की थी। हालांकि मरियम बखूबी जानती थी कि वफा सारा दिन मेहनत करके खाना पकाती है, जिसे वो कभी खामोशी से खा लेती और कभी तो देखना भी पसंद नहीं करती थी। क्या वाकई आपको खाना पसंद आया है? कानों के साथ साथ दिलो दिमाग को जैसे इस तारीफ पर यकीन सा ना आया। इसी वजह से यकीन दहानी करना चाहिए। ऑफ कोर्स मेरी जान, मुझे हकीकत में आपके हाथ का खाना बेहद पसंद आया है। नैपकिन से हाथ पोंछते हुए वो मुस्कुराया। जानता था उसे किसी भी बात का जल्दी यकीन नहीं आता, इसलिए मुस्कुराकर दोबारा तारीफ कर डाली। मुलाजमा को बुलाकर बर्तन समेटने का बोलकर वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, जो अब किसी कशमकश का शिकार खड़ी थी। मुलाजमा के बर्तन ले जाते ही वो उसके करीब आया। दिल की जो भी कशमकश हुआ करे उसे उसी वक्त शेयर कर लिया करें। मन में सवालों का अंबार जमा करने से सिर्फ दिल का बोझ बढ़ता है। उसने मोहब्बत भरी नज़रों से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, एक बात पूछूं?
حیران پریشان سی وہ مسلسل اسے ہی گھور رہی تھی۔ بالکل میری جان، 1 نہیں 100 سوال پوچھو۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہی تو آپ کو ساری زندگی کے لیے خود کی زندگی میں شامل کیا ہے۔ گہری مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر وہ بولا، آپ کچھ پوچھنے والی تھی ہم سے۔ التمش کی یاد دہانی پر وہ ایک دم جیسے شہر سے باہر نکلی، جس میں نہ چاہ کر بھی وہ قید ہوئی جا رہی تھی۔ ہاں، میں پوچھ رہی تھی کہ آپ تو رائے زادہ ہیں، اتنے بڑے بزنس مین جن کا بزنس پاکستان سے دوسرے ملکوں میں بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ ایک سے ایک لڑکی آپ کی دیوانی ہے، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ جب آپ یونیورسٹی میں آئے تھے تب آدھے سے زیادہ لڑکیاں خود کو سجا سنوار کر آئی تھیں، صرف اس لیے کہ کاش آپ کی نظر ان پر پڑ جائے اور ان کی قسمت کھل جائے۔ ایک زوردار قہقہا بلند ہوا تھا۔ وہ جس قدر جذب بس کا شکار ہو کر یہ سوالات پوچھ رہی تھی، التمش اتنی ہی زور سے قہقہا بلند کر رہا تھا۔ سچ میں؟ ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنا ڈیمانڈڈ ہوں۔ وہ شوخ ہوا، جبکہ وفا اس کے مذاق بنانے پر خفا ہونے لگی۔ میں سیریس ہوں، اس نے دانت کچکچائے۔ التمش نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر بمشکل اپنا قہقہا ضبط کیا۔ جی میری جان، میں بھی آپ کی ایک ایک بات سننے کے لیے ہمہ گوش ہوں۔ وہ مشکوک نظروں سے التمش کی تابعداری دیکھنے لگی۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ سیدھا مدعے کی بات پر ہیں۔ یہ کیسا سوال ہوا بھلا؟ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پر اتنی لڑکیاں فدا ہیں۔ ایک فیملی بیک گراؤنڈ کتنا سٹرونگ ہے آپ کا، فیملی سٹیٹس میں بھی آپ لوگ ماں سے بہت زیادہ اوپر ہیں، پھر مجھ سے ہی شادی کی کیا وجہ بنی؟ اب التمش کی سمجھ میں اس کی الجھن صاف صاف آنے لگی تھی۔ تو سنیں، آج سے 5 سال قبل جب میں ہائر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانے والا تھا، اس دن میری ماں آپ کے گھر آئی تھی۔ تب میں نے آپ کو دیکھا، الجھے بکھرے حلیے میں، سادہ سے کپڑے زیب تن کیے، چہرے پر حد درجہ اداسی سجائے، آپ پھولے پھولے گال کے ساتھ شاید کسی سے ناراض تھیں۔ ویسے تو میں کسی صنف نازک کو بلا وجہ تاڑنے کے سخت خلاف ہوں، مگر اس دن میں نے آپ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کی گستاخی سرزد کر ڈالی۔ نہ جانے کیوں مجھے آپ کا اداس چہرہ بہت بھایا۔ دماغ میں خیال آیا کہ جب اداسی میں آپ کا حسن سلونی شام کا منظر پیش کرتا ہے تو مسکراتے ہوئے نہ جانے کون سی قیامت ہوگی، مگر آپ شاید حد درجہ ناراض تھیں، اس لیے شاید میرے دل کے ارمان دل کی خواہش بن کر رہ گئے۔ آپ نے مسکرانے کی عنایت نہ کی۔ پھر اتفاقی طور پر میری مما اور آپ کی مما کے درمیان ہم دونوں کے رشتے کو لے کر بات چیت ہوئی۔ اس وقت تو شاید ان دونوں نے اس بات کو مزاح کا رنگ دے دیا تھا، مگر میرے دل و دماغ میں یہ بات اور آپ کا معصومیت اور ناراضگی بھرا روپ فٹ ہو گیا تھا۔ اس کے چند دنوں بعد میں ابراڈ چلا گیا۔ وہاں بھی میرے دوستوں نے مجھے لڑکیوں کی طرف مائل کرنا چاہا، مگر جب بھی کسی لڑکی کی طرف میں دیکھتا تو غیر ارادی طور پر میرے دل میں آپ کو دیکھنے کی خواہش نمودار ہوتی۔ سمجھ نہیں آتا تھا آخر مجھ جیسے پڑھے لکھے انسان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ اسی کشمکش میں پڑھائی مکمل ہوئی اور میں واپس آ کر بزنس سنبھالنے لگ گیا۔ ماں نے کئی بار مجھ سے شادی کا ذکر کیا اور پھر ایک دن میں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ان سے، اور آپ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی۔ سوچا تھا آپ کو مسکراتا دیکھیں گے تو برسوں کی خواہش کی تکمیل ہوگی، مگر کبھی کبھی ویسا نہیں ہوتا۔ اپنی بات بول کر وہ خاموش ہوا، مگر وفا کا مارے حیرت کے منہ کھل گیا تھا۔ کیا آپ نے بس اس لیے مجھ سے شادی کی تھی؟ وہ بے خود سی گویا ہوئی۔ نہیں تو میں نے آپ سے اپنے لیے شادی کی ہے۔ اتنے سالوں کی بے چینی سے میں بس یہی اخذ کر پایا کہ آپ کا میرے آس پاس رہنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو دیکھنا، آپ سے باتیں کرنا دل کو اچھا لگے گا۔ لوگ اس جذبے کو محبت کا نام دیتے ہیں، اگر واقعی یہ محبت ہے تو ہے، مگر آپ جانتے تھے کہ میں آپ سے محبت… اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ خاموش ہو گئی۔ آنکھوں میں نہ جانے کہاں سے اچانک نمی دور آئی۔ آپ کو فی الحال کسی سے محبت نہیں ہے، اگر کسی سے محبت ہوگی تو صرف اور صرف التمش رائے زادہ کی ذات سے ہوگی۔ اس کے لہجے میں اس قدر مان اور یقین تھا کہ وفا کا دل کسی گہری کھائی میں ڈوب کر ابھرا۔ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ وہ خفا ہوئی۔ دل کا شور اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اپنے دل کی کیفیت چھپانے کے لیے اسے خود پر ہی خفگی طاری کرنا پڑی۔ کتاب میں نہیں، آپ کی آنکھوں میں لکھا ہے۔ وہ اس کے ایک ایک تاثر کو بغور نوٹ کر رہا تھا۔ اچانک زوردار چکر آنے پر وہ لڑکھڑایا۔ آپ کے لذیذ کھانے بہت مدہوش کر رہے ہیں، وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ اس کی ہنسی وفا کے دل پر گھونسے کی طرح، نہ جانے اس نے یہ بات کیوں بولی تھی، مگر وفا کو اپنے عمل پر حد درجہ ندامت محسوس ہوئی۔
اس نے آج التمش کی پسند کا کھانا بنا کر اس میں نیند کی گولیاں ملا دی تھی تاکہ جب وہ یہاں سے جانے لگے تب اسے روکنے والا کوئی نہ ہو۔ چکراتے سر کے ساتھ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وفا خاموشی سے کھڑی لمحہ بلمحہ اس پر نشے کا اثر ہوتا دیکھ رہی تھی۔ آہستگی سے بیڈ پر آڑھا ترچھا لیٹ کر آہستہ آہستہ گہری نیند میں وہ چلا گیا۔ التمش، التمش، کئی بار پکارنے پر بھی وہ نہ اٹھا تو اسے مکمل یقین ہو گیا کہ وہ سو گیا ہے۔ ہر شے سے بے خبر بے سود لیٹا وہ نیند کی وادیوں میں ڈوب گیا تھا۔ وفا کی آنکھوں سے ایک درد بھرا آنسو نکل کر اس کے گالوں پر پھسل گیا۔ کچھ دیر خاموشی سے اسے نہارتے رہنے کے بعد وہ آہستگی سے اٹھی، بیڈ کے نیچے سے فون نکالا جس پر کچھ دیر پہلے 7 مس کال آئی تھی۔ موبائل دوبارہ بیڈ پر رکھ کر وہ الماری کی طرف بڑھی۔ وہاں سے ایک مخصوص باکس نکالا جس پر قفل لگا تھا۔ شادی میں اپنی رضا سے وہ صرف یہی ایک باکس اپنے ساتھ لائی تھی۔ لاک کھول کر اس نے اپنی مطلوبہ شے اس میں سے اٹھا کر باکس واپس وہیں رکھ دیا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے جویلری باکس میں سے ایک لاکٹ اٹھا کر گلے میں ڈالا۔ ایک نظر دوبارہ بے خبر سوئے التمش پر ڈالی۔ دل نے بارہا آگے قدم بڑھانے سے روکا مگر بنا دل کی چیخ و پکار پر کان دھرے وہ خود کے گرد چادر لپیٹ کر کمرے سے باہر نکل گھر آ کر آج ایک بار پھر وہ اپنی بہن کی تصویر کے سامنے کھڑا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس تصویر کو بغور دیکھتا رہا تھا مگر کوئی سرا ہاتھ نہ لگا۔ آخر اس دن التمش روئے زادہ کی بیوی اس تصویر میں ایسا کیا دیکھ رہی تھی جو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس دن بھلے وہ التمش سے باتیں کر رہا تھا مگر نظریں بار بار وفا کی محویت بھی نوٹ کر رہی تھی۔ وہ مسلسل اس کی بہن کی تصویر کو مرکز نگاہ بنائے ہوئے تھی۔ تھک ہار کر اس نے تصویر سے نگاہیں ہٹا لیں اور خود دوبارہ اپنی بہن کی کیس فائل کھول کر ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لینے لگا۔ پولیس کو جائے حادثہ سے جو چیزیں برآمد ہوئی تھیں اس فائل میں ان سب کی تصاویر تھیں۔ ان میں کوئی بھی شے ایسی نہ تھی جس سے یہ پتہ لگایا جاتا کہ مجرم کون ہے۔ بے خودی میں ایک نظر دوبارہ اپنی بہن کی تصویر کی طرف اٹھی مگر نگاہیں پلٹنے سے پہلے ہی اس کے دماغ میں ایک بات کلک ہوئی جب اس کی نظریں بھی اس تصویر میں موجود حرم کے گلے میں جھولتے لاکٹ پر پڑیں۔ یہ لاکٹ اس کی گمشدگی سے کچھ دن پہلے ہی اس کے گلے میں آیا تھا۔ جب اس نے حرم سے اس بارے میں دریافت کیا تو بدلے میں اس نے یہ کہا کہ یہ لاکٹ اس کے برتھ ڈے پر مائزہ نے اسے دیا ہے اور پھر وہ لاکٹ عموماً اس کے گلے میں جھولتا نظر آتا۔ جس دن وہ گمشدہ ہوئی تھی اس دن بھی یہ لاکٹ اس نے گلے میں پہن رکھا تھا لیکن پولیس کو جائے حادثہ سے یہ لاکٹ برآمد نہ ہوا تھا۔ گھر میں بھی اسے یہ لاکٹ دیکھنے کو نہیں ملا۔ اگر وہ لاکٹ نہ پولیس کو جائے حادثہ سے ملا اور نہ ہی گھر میں موجود تھا تو اس کا مطلب لازماً یہ لاکٹ اس انسان کے پاس تھا جو حرم کا قاتل تھا۔ مگر پھر التمش روئے زادہ کی بیوی اس لاکٹ کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ اسے اب پوری طرح سے یقین ہو گیا تھا کہ وفا اس دن یقیناً حرم کو نہیں بلکہ اس کے لاکٹ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ مگر کیوں؟ کیا التمش روئے زادہ کی بیوی کا اس قتل سے کچھ لینا دینا ہے؟ دماغ میں جو سوال ابھرا وہ صرف ایک سوال اور شک تھا۔ اسے شک کی یقین دہانی کے لیے ثبوت کی ضرورت تھی جو فی الوقت اس کے پاس موجود نہ تھے۔ کچھ سوچ کر فون نکال کر تیزی سے نمبر ملایا۔ ہیلو اسفند، مجھے التمش روئے زادہ کی بیوی وفا روئے زادہ کی ذاتی زندگی اور ایک فیملی ممبر کے بارے میں A to Z انفارمیشن چاہیے۔ ابھی اور اسی وقت کام پر لگ جاؤ۔ صبح تک زیادہ نہیں تھوڑی ہی صحیح مگر مجھے انفارمیشن مل جانی چاہیے۔ آرڈر لگا کر وہ خود دوبارہ حرم کی فائل کو ٹیبل کے ایک سائڈ پر رکھ کر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ آج وہ ان سارے کیسز پر سرچ کرنے والا تھا جن میں لڑکیوں کو جلا کر کڈنیپ کر کے مارا گیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا اس سرچ سے اسے آج کچھ نہ کچھ معلومات ضرور حاصل ہوں گی۔ 20واں کیس سرچ کرنے کے بعد اس کے سامنے رائمہ خان کا کیس آیا۔ یہ کیس ایک ایسی لڑکی کا تھا جس نے خود کو جلا کر خودکشی کر لی تھی۔ باقی کیسوں کی طرح وہ اس کیس کی ڈیٹیل پر سرسری نظر گھمانے لگا۔ جیسے ہی اس کی نظر جائے حادثہ سے ملنے والے ثبوتوں کی تصویروں پر گئی وہ یکدم چونکا۔ ان سب ثبوتوں میں یہ وہی لاکٹ تھا جو اس کی بہن کے گلے میں موجود تھا۔ او مائی گاڈ، ایک دم سیم لاکٹ، سیم قتل کا سٹائل۔ لڑکی کو جلا کر مارا گیا۔ اس لڑکی کا جل کر مرنا اور میری بہن کا قتل ہو جانا، اس سب میں کہیں نہ کہیں تو مشابہت ہے۔ اور وہ پورے شد و مت سے ڈیٹیل سے اس کیس کو ریڈ کرنے لگا۔ پولیس کے مطابق لڑکی گھر سے بھاگ گئی تھی اور 2 دنوں کے بعد اس نے خود کو جلا کر مار لیا تھا۔ یہ تفصیلات پڑھ کر اسے جیسے یقین سا نہ آیا۔ ہو نہ ہو اس رپورٹ میں کہیں تو جھول ہے۔ خودکشی کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں
कोई सिन्फ नाजुक खुद को जलाकर अजियतनाक मौत क्यों देगी। इन्हीं सोचों में गर्क जब उसने उसके फैमिली मेंबर्स देखने शुरू किए तो उसमें राइमा खान की माँ मरियम खान, बाप सफदर खान और एक बहन वफ़ा खान। वफ़ा के नाम पर वो यकदम चौंका। वफ़ा खान, अल्तमश रॉयज़ादा की बीवी, ये सब क्या है? क्या वफ़ा और हरम का मुजरिम एक ही है? लॉकेट को बगौर देखते ही वो नतीजा अखज़ कर चुका था। क्या वफ़ा ने अल्तमश से किसी प्लानिंग के तहत शादी की है? मुझे अल्तमश से बात करनी होगी। उसने बड़ी तेज़ी से अल्तमश रॉयज़ादा का नंबर मिलाया। फ़ोन मुसलसल बज रहा था मगर कोई भी रिसीव नहीं कर रहा था। व्हाट, ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? उसे तशवीश लाहक हुई। मुझे खुद जाकर देखना होगा। नज़र घड़ी पर डाली जो उस वक्त रात का 1 बजा रही थी। गाड़ी की चाबियां उठाकर वो तेज़ी से रोशन विला की जानिब बढ़ा। 3 घंटों से बस के ज़रिए रास्ते की मुसाफत तय करके वो दोनों न जाने कहाँ आए थे। बस एक झटके से रुकी। अल्तमश, गनूदगी में गर्क वफ़ा को हल्का सा झटका लगने पर मुंह से बेसाख्ता अल्तमश का नाम निकला था। क्या बात है माय लव, लगता है भाई का बहुत असर हो गया है तुम पर, इसीलिए नींद में भी उन्हीं के नाम ले रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है कोई, बस रोज़ सुबह सुबह वो मुझे टॉर्चर करते थे, इसी वजह से दिमाग पर उनका खौफ सवार रहता है। कोई बात नहीं माय लव, अब तुम आज़ाद हो। वो मुस्कुराकर उसे अपने साथ लिए गाड़ी से उतरा। लो भाई माय लव, आ गई हम दोनों की मंजिल, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। वो खुले दिल से मुस्कुराया। हाँ, बहुत वक्त बाद मंजिल आ ही गई है। उसके पुरअसरार अंदाज पर वो हैरत से वफ़ा की तरफ मुड़ा मगर उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट देखकर वो खुद भी दोबारा मुस्कुरा दिया था।